اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا۔ سورہ نساء آیت نمبر 78۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پالے گی۔ ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد کی وجہ سے ہے۔ قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی، اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ یہ محمد کی وجہ سے ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ یہ سورہ نساء آیت نمبر 78، اس کے شروع کے الفاظ پر ظاہری الفاظ کے اعتبار سے غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دیکھیے آیت کا ترجمہ ہے تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی۔ جو مضمون چل رہا تھا اللہ کے راستے میں قتال کا، ظاہر سی بات ہے کہ جنگ سے جی چرانے کا اصل سبب موت کا خوف ہوتا ہے۔ چنانچہ اس آیت میں ان لوگوں کے دلوں میں جو خوف تھا اس کو ظاہر کیا جا رہا ہے، اور ان لوگوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی، موت تم کو ہرگز آ کر لے جائے گی۔ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ۔ آیت کے اس جملے سے منافقین کا ایک طرز عمل بیان کیا جا رہا ہے۔ منافقین کے ایک عمل کے بارے میں بتلایا جا رہا ہے کہ اگر صحابہ کو کوئی کامیابی حاصل ہوتی یا کوئی اور بھلائی پہنچتی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی تدبیر کے کچھ اچھے نتائج نکل جاتے تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کرتے، بلکہ کہتے تھے کہ یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جاتی تو یہ کہتے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی وجہ سے ہے، آپ نے یہ غلط قدم اٹھایا، آپ نے یہ غلط اقدام کیا تو اس کے نتیجے میں ہم پر مصیبت آ گئی۔ آپ کا یہ فیصلہ کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے، ہم نے تو مشورہ دیا تھا کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کریں گے، جیسا کہ غزوہ احد میں یہ بات ہوئی تھی۔ اس آیت کریمہ کے اندر، آیت کریمہ کے اس جملے میں ان الفاظ میں یہی جواب دیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ یہ سب چیزیں خیر ہوں، شر ہوں، آسان ہوں، مشکل ہوں، سب اللہ ہی کی طرف سے ہیں۔ ہر چیز چاہے خیر ہو، شر ہو،
آسان ہو مشکل ہو سب اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ فما لہؤلاء القوم لا یکادون یفقہون حدیثا، تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھتے ہی نہیں۔ اس جگہ ابن کثیر نے ایک عبرت ناک واقعہ اور عجیب و غریب واقعہ ابن جریر اور ابن ابی حاتم کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ اس پورے واقعہ بہت لمبا ہے، واقعے کی تفصیل میں نہ جاتے ہوئے خلاصے کے طور پر صرف یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کے لیے محل تیار کرایا جس میں بہت سی سہولیات بھی رکھی تھیں، لیکن اس محل کے اندر لگے ہوئے جالے کی مکڑی کو مارنے کی وجہ سے اس کی بیوی کی موت واقع ہو گئی، کیونکہ جس وقت وہ مکڑی کو مار رہی تھی اور اپنے پاؤں سے مسل رہی تھی تو مکڑی تو مر گئی تھی، لیکن اس کے زہر کے چھینٹے اس کے پاؤں پر پڑ گئے تھے جس کی وجہ سے اس کی بھی موت واقع ہو گئی۔ یہ واقعہ بہت بڑا ہے لیکن ہم نے خلاصے کے طور پر آپ کے سامنے رکھا ہے۔ دیکھیے اس واقعے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت صاف ستھرے محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی، اور اس کے مقابلے میں کتنے آدمی ایسے ہیں کہ عمر بھر جنگوں میں مارکوں میں عمر بھر گزار دی اور موت نہیں آئی۔ ایک شخص نے اپنی بیوی کے لیے محل تیار کرایا جس میں ہر طرح کا آرام و راحت سہولیات اس نے رکھی تھیں، لیکن اس محل کے اندر لگے ہوئے جالے کی مکڑی کو مارنے کی وجہ سے اس کی بیوی کی موت واقع ہو گئی تھی، کیونکہ جس وقت وہ مکڑی کو مار رہی تھی اور اپنے پاؤں سے مسل رہی تھی تو مکڑی تو مر گئی تھی، لیکن اس کے زہر کے چھینٹے اس کے پاؤں پر پڑنے کی وجہ سے اس کی بھی موت واقع ہو گئی تھی۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ عورت صاف ستھرے محل میں اچانک ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک ہو گئی، اور اس کے بالمقابل کتنے ہی لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے ساری عمر جنگوں میں مارکوں میں گزار دی اور موت نہیں آئی۔ حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اسلام کے سپاہی اور مشہور جرنیل ہیں، سیف اللہ ان کا لقب ہے، پوری عمر انہوں نے شہادت کی تمنا کرنے میں گزار دی، ساری عمر تمنا کرتے رہے کہ ان کو شہادت کی موت آئے، اور ہزاروں اللہ کے دشمنوں کو انہوں نے زیر کر دیا، ہر خوف اور خطرے کی وادی کو بے خوف انہوں نے پار کر لیا، اور ہمیشہ یہ دعا کرتے رہے کہ ان کی موت گھر میں نہ آئے بلکہ ایک نڈر سپاہی کی طرح میدان میں آئے، لیکن آخرکار ان کی موت بستر پر ہی ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زندگی اور موت کا سارا نظام قادر مطلق نے یعنی اللہ نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا ہے۔ جب وہ چاہے تو آرام کے بستر پر ایک مکڑی کے ذریعے ہلاک کر دے، اور اگر بچانا چاہے تو بارود کے ڈھیر سے بچا لے۔ تو بہرحال یہ سب وضاحت ہیں جو آیت کریمہ سے سمجھ میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تم کو پالے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اس آیت 78 سے ایک مسئلہ اور واضح ہوتا ہے کہ مضبوط پختہ گھر تعمیر کرنا نہ تو توکل کے خلاف ہے اور نہ ہی شریعت کے خلاف ہے، یعنی مال اور اسباب کی حفاظت کے لیے پختہ گھر تعمیر کرنا نہ تو توکل کے خلاف ہے اور نہ ہی شریعت کے خلاف ہے، بشرطے کہ حرام کمائی سے نہ بنایا گیا ہو۔ آگے چلتے ہیں آیت نمبر 79 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ
وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اے مسلمان تجھے کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تجھ کو جو کوئی بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھے جو کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہے۔ ان آیات کے بارے میں مفسرین نے بہت سے اقوال نقل کیے ہیں، اور دیکھیے پہلے آیت کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پھر آگے وضاحت کریں گے۔ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک، اور تجھے جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ خود تیرے اپنے نفس کی وجہ سے ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے اس بات پر گواہ، اور کافی ہے اللہ باعتبار گواہ ہونے کے، اور اللہ رب العزت اس بات پر گواہ ہے۔ اس آیت کے بارے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں، لیکن راجح قول یہ ہے کہ اس آیت میں مجموعی حیثیت سے ایمان والوں کو مخاطب کیا گیا ہے۔ تمام مومنین اس سے مخاطب ہیں کہ دیکھو اے مومنوں، جو بھی خیر تمہیں ملتی ہے اس پر تمہیں یہی کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر تمہیں کوئی شر پہنچتا ہے تو اسے اپنے عمل کا نتیجہ سمجھنا چاہیے۔ اگرچہ ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارا اس بات پر بھی یقین ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ کی طرف سے ہے۔ ایمان مفصل جس کو ہم اپنے بچوں کو یاد بھی کراتے ہیں، اس میں یہ الفاظ آتے ہیں والقدر شرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی تقدیر پر ایمان لایا کہ اس کی اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک مسلمان کے لیے، ایک مسلمان سچے ایمان والے کے لیے صحیح طرز عمل جو اس آیت کریمہ کے اندر بتلایا گیا ہے وہ یہی ہے کہ خیر ملے تو اسے اللہ کا فضل سمجھے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو یہ سمجھے کہ یہ میری کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے، میری کسی غلطی کے سبب ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے کوئی ادب سکھانے کے لیے تعدیب فرمانی چاہیے ہے۔ دیکھیے دونوں باتیں ہیں اس کے اندر کہ ہمارا اس بات پر بھی ایمان ہے کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے ہے اور شر بھی اللہ ہی کی طرف سے ہے، اور ایمان مفصل کے اندر یہی بات بیان کی جاتی ہے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، یعنی تقدیر پر ایمان لانا کہ اس کی اچھائی اور برائی اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ لیکن ایک سچے مسلمان کا اس سے بھی بہتر طرز عمل یہ ہے کہ اگر اس کو کوئی خیر ملے تو اسے اللہ کا فضل سمجھے، اور اگر کوئی مصیبت پہنچے تو یہ سمجھے کہ یہ میرے اپنے ہی اعمال کی، برے اعمال کی وجہ سے ہوئی ہے، مجھ سے کوئی کوتاہی ہوئی جس کی وجہ سے اللہ نے کوئی ادب سکھانے کے لیے مجھے تعدیب فرمانی چاہیے ہے۔ آیت کے اگلے الفاظ ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور اے نبی ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ یہ آپ کے سامنے سورہ نساء آیت نمبر 79 ہے۔ اس آیت نمبر 79 سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہاں حسنہ سے مراد نعمت ہے۔ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، جو حسنہ کا لفظ لایا گیا ہے اس سے مراد نعمت ہے۔ اب دیکھیے اس آیت سے اس بات کی طرف اشارہ پایا گیا کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ اس کا حق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ انسان چاہے کتنی ہی عبادت کر لے
اس سے وہ نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی جانب سے ہوتی ہے۔ پھر اللہ کی نعمتیں تو بے حساب ہیں، ان بے حساب نعمتوں کو محدود عبادت کے ذریعے سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ انسان کو جو نعمت ملتی ہے وہ اس کا کوئی اپنا حق نہیں ہوتا، بلکہ صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ رہی عبادت، انسان چاہے کتنی ہی عبادت کر لے، اس سے وہ نعمت کا مستحق نہیں ہو سکتا، کیونکہ عبادت کی توفیق بھی تو اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اور پھر مزید یہ کہ اللہ کی نعمتیں بے حساب ہیں اور ہمیشہ ہمیش کے لیے ہیں۔ اب ان تمام بے حساب نعمتوں کو اپنی ہم محدود عبادت کے ذریعے سے کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ خاص طور پر ہماری عبادت، ہم جیسے لوگوں کی عبادت تو رب العالمین کی بادشاہت کے شایان شان بھی نہیں ہوتی۔ اب ہم اس عبادت کے ذریعے سے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں حاصل کر لیں تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو اللہ کی نعمتیں انسان کو ملتی ہیں وہ اللہ کا صرف اور صرف اللہ کا فضل ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شخص تھے نا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ اللہ مجھے 500 سال عبادت کرنے کا شرف عطا فرما، اور جب میری موت آئے تو سجدے کی حالت میں آئے، اور جب قیامت کے دن مجھ کو اٹھایا جائے تو سجدے کی حالت ہی میں اٹھایا جائے۔ اب اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 500 سال عبادت کی توفیق دی، اور جب اس کی موت آئی تو سجدے کی حالت میں آئی، اور جب اللہ نے اس کو اٹھایا تو سجدے کی حالت ہی میں اٹھایا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے یہ کہا، اس کو یہ کہا فرشتوں سے کہ میرے فضل اور میری رحمت سے اس بندے کو جنت میں پہنچا دو۔ تو وہ بندہ کہنے لگا، وہ شخص کہنے لگا، اے اللہ 500 سال عبادت کی ہے، آپ یہ کہیے کہ میری عبادت کی وجہ سے مجھے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ اس شخص کو جہنم کے آس پاس کے علاقے میں گھما کر لاؤ۔ اس شخص کو گھمایا گیا اور اس علاقے میں جہنم کی تپش آ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس کو سخت پیاس لگی، تو اس نے پانی مانگا، فرشتوں نے پانی دیا، ساتھ ہی میں یہ شرط لگا دی کہ اس ایک کٹورے پانی کی قیمت 500 سال کی عبادت ہے۔ تو اس کی سمجھ میں بات آ گئی کہ بھئی اپنی عبادت کے ذریعے سے اللہ کی نعمتوں کو حاصل نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اللہ کی نعمتیں جب ملتی ہیں تو یہ صرف اور صرف اللہ ہی کا فضل ہوتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اعمال کرنا چھوڑ دیں، کیونکہ قرآن کی آیت میں ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، کہ اس جنت کا وارث ہم اسی کو بناتے ہیں جو اعمال کرتا ہے۔ بہرحال یہ الگ مسئلہ ہے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ اللہ کی جو نعمتیں ہیں بے حساب ہیں، ان کو محدود عبادت کے ذریعے سے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے؟ چنانچہ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، ما احد يدخل الجنت الا برحمت اللہ قبل ولا انت قال ولا انا، یعنی سوائے اللہ کی رحمت کے کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا۔ جو اس واقعے کو نقل کرنے والا راوی ہے وہ یہ کہتا ہے، اس نے عرض کیا، راوی نے عرض کیا، اے نبی کیا آپ بھی نہیں جا سکتے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی نہیں جا سکتا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی نعمت اور اللہ کا فضل ہوتی ہیں۔ دوسری چیز آیت کے جملے سے پتہ چلتی ہے، وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَفْسِكَ، اور تجھ کو جو کوئی بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تیرے اپنے ہی اعمال کی وجہ سے پہنچتی ہے۔
یہاں سیئتن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے. سیئتن کے معنی آتے ہیں مصیبت. دیکھیے مصیبت کی تخلیق اگرچہ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن اس کا سبب خود انسان کے برے اعمال ہوتے ہیں. اب اگر یہ انسان اللہ کا منکر ہے، اللہ کا ہی انکاری ہے، تو اس کے لیے دنیا میں جب اس کو مصیبت پیش آتی ہے تو یہ اس کے لیے اس عذاب کا ایک معمولی سا نمونہ ہوتا ہے، اور آخرت کا جو عذاب ہے اس سے کہیں زیادہ ہے. اور رہا مومن، اگر وہ مومن ہے تو اس کے لیے مصیبت اس کے گناہوں کا کفارہ ہو کر آخرت کی نجات کا سبب ہو جاتی ہے. چنانچہ ترمذی کی ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی کوئی مصیبت ایسی نہیں ہے جو کسی مسلمان کو پہنچے مگر وہ اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے، یہاں تک کہ وہ کانٹا جو اس کے پاؤں میں چبھتا ہے. ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کو جو کوئی ہلکی یا سخت مصیبت پیش آتی ہے تو وہ اس کے گناہوں کا نتیجہ ہوتی ہے، اور بہت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. آیت کے اس الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام لوگوں کے لیے عام ہے. اللہ نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف عربوں کے لیے رسول نہیں ہیں، بلکہ آپ کی رسالت پوری دنیا کے انسانوں کے لیے عام ہے، چاہے وہ اس وقت موجود ہوں یا آئندہ قیامت تک پیدا ہوں. سب کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اور ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کافی ہے گواہ ہونے کے اعتبار سے. اللہ تعالی ہم سب کو عملی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر حافظ صاحب.